جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں، وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر علماء کرام، آپ تمام دینی بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات جو ہم سب کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی راہ پر ہیں۔ مایوسی کا کوئی تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے۔ حالات چاہے جتنے ہی سخت ہوں، مسلمان کو پر امید رہنا چاہیے، حالات کے مقابلے کا عزم رکھنا چاہیے، اور مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ وہ اور ہوں گے جو حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مایوس کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور حالات کے مناسب حکمت عملی کو اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہمارا اعتماد ہماری قوت بازو پر نہیں ہے، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، اور حالات کو بنانے یا بگاڑنے والی اصل ہستی اللہ کی ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یقیناً اس وقت اس ملک میں مسلمان آزمائشی حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہر آنے والا نیا دن مسلمانوں کی آزمائش میں اضافہ کر رہا ہے۔ مختلف مرحلوں میں ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے، قانون شریعت کے سلسلے میں بھی، مسلمانوں کی جان اور مال کے تحفظ کے سلسلے میں بھی، مسلمانوں کے اداروں، مدرسوں اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کے حفاظت کے سلسلے میں بھی الگ الگ قسم کی دشواریاں ہیں، اور جو منصوبے ہیں، جو ارادے ہیں، جو کوششیں ہیں، جو منصوبوں کو زمین پر اتارنے کے لیے محنتیں ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں معلوم ہے۔ سب ہم نہیں جانتے، بلکہ زیادہ بڑا حصہ ہم نہیں جانتے،
مسلمانوں کو عام طریقے پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور جب ہمارا بھائی ہوٹل پر بیٹھ کر تبصرے شروع کرتا ہے تو ہندوستان سے لے کے چین اور ترکستان تک تبصرے کرتا ہے۔ تبصرہ کرنے میں، باتیں بنانے میں اور مختلف قسم کی آرزوئیں ظاہر کرنے میں تو ہمارا کوئی مقابل نہیں۔ جب کسی قوم کی عملی قوت کمزور ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری طاقت سمٹ کر زبان میں آ جاتی ہے، پھر باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کام بہت کم ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مسلمان گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو صرف تبصرے پر بس نہیں کرتے ہیں، فتوے بھی جاری کرتے ہیں۔ ہم لوگ مدرسوں میں 10-12 سال 15 سال پڑھنے کے بعد بڑی محنت سے مفتی بنتے ہیں، اور ہمارا بھائی پاور لوم چلاتے چلاتے 6 مہینے میں مفتی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے حساب کے فتوے جاری کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں یہ بری عادت بھی آ رہی ہے کہ وہ جذباتی قسم کے تقریر کرنے والے یا سوشل میڈیا پر لکھنے والوں کی وجہ سے اپنے بنیادی اداروں، جماعتوں، تنظیموں، علماء، قائدین، مفکرین اور اس ملت کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں بھی ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کبھی کسی زندہ ملت کے نوجوانوں کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ بھلا کرے، سوشل میڈیا کا جب تک یہ ایجاد نہیں ہوا تھا مفکر بہت کم پیدا ہوتے تھے۔ اب جب سے سوشل میڈیا ایجاد ہوا ہے، جو پتھر اٹھائیے اس کے نیچے سے آدھا درجن مفکرین کی ٹیم نکلتی ہے، اور وہ طرح طرح کے منصوبے، تجویزیں ملت کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس اسی پر عمل ہو، اور اگر عمل نہ ہو تو پھر مسلم پرسنل لا بورڈ بھی غلط، جمعیت علماء بھی غلط، اور فلاں تنظیم بھی غلط، فلاں جماعت بھی غلط، فلاں عالم بھی غلط، فلاں قائد بھی غلط۔ ایک لائن سے از الف تا یا سب غلط، اور اگر صحیح ہیں تو صرف ہم صحیح ہیں، جو ہم کہیں وہی صحیح ہے، چاہے ہم الٹا کہیں یا سیدھا کہیں، صحیح بس وہی۔ ایک وکیل صاحب تشریف فرما تھے تو کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرا یہ کیس ہے، اور اس نے تفصیل بتائی۔ انہوں نے پوری بات سنی اور کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے اپنی بات کہی، اور یہ وہ تھا جو پہلے والے آدمی کا فریق مخالف تھا، یعنی دوسری پارٹی، سیکنڈ پارٹی، وہ بھی چلی آئی۔ اب اس کی بات بھی سنی وکیل صاحب نے۔ وکیل صاحب بڑے ذہین تھے، اللہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی وکیل نہ ہو ورنہ میری خیریت نہیں ہے۔ وکیل صاحب نے کہا دوسرے کی بات سن کر کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ تو ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا کہ پہلے والے کو بھی وکیل صاحب نے کہا ٹھیک کہتے ہو، مقدمہ اس کے خلاف ہوگا، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہو۔ اس پہ ایک اور بات یاد آ گئی۔ ایک بزرگ تھے، بڑے عالم پیر صاحب، ان کے ہاں ایک پہلوان آیا، اس نے کہا فلاں دن دنگل لڑا جانے والا ہے، کشتی ہونے والی ہے، اور میں کشتی لڑوں گا، آپ تعویذ دے دیجئے۔ حضرت نے اس کو تعویذ دیا کہ جاؤ جیت جاؤ گے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دوسرا پہلوان آیا،
اور معلوم ہوا کہ اس پہلوان سے اسی کی کشتی ہونے والی ہے۔ اس نے آ کے کہا کہ مجھ کو پہلوانی کے دنگل میں اترنا ہے، جیت جانے کا تعویذ دے دیجئے۔ تو حضرت نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بھئی دنگل میں تم دونوں لڑنے والے ہو یا تعویذ کی کشتی ہوگی؟ یعنی تم بھی تعویذ لے جا رہے ہو، تمہارا مخالف بھی تعویذ لے جا رہا ہے، تو کشتی تم دونوں لڑو گے یا تعویذ میں لڑائی ہوگی؟ تو وکیل صاحب نے دوسرے آدمی کی بات سنی اور کہا کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا کہ پہلے والے کو کہا ٹھیک کہتے ہو، دوسرے کو بھی کہا ٹھیک کہتے ہو، یہ عجیب ماجرا ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا وکیل صاحب یہ کیا بات ہے، آپ نے پہلے کو بھی کہا ٹھیک کہتے ہو، دوسرے کو بھی کہا ٹھیک کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ وکیل صاحب نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ چاہے غلط ہو چاہے صحیح، ہر صورت میں ہم ہی صحیح ہیں، دوسرے کسی کی بات درست نہیں ہے۔ یہ مزاج ملت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ملت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، جنہوں نے ملت کو مشکل وقت میں حوصلہ دیا، جن اداروں نے، جن جماعتوں نے، جن تنظیموں نے ملت کو دشوار گزار مرحلوں میں ثابت قدم رکھنے کی انتھک جد و جہد کی، کسی معاملے کی وجہ سے آپ اس کے تمام تر مثبت کاموں پر پانی نہیں پھیر سکتے ہیں۔ آپ یک قلم اس کی ساری خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنا اور اپنی ملت کا بہت بڑا نقصان کریں گے۔ جذباتیت سے قومیں آگے نہیں بڑھتی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جذباتیت سے قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، نعروں سے قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، امنگوں اور آرزوؤں سے قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، قرآن میں کہا گیا تمہاری آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے، اہل کتاب کی آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے، آرزوؤں اور امنگوں پر فیصلے نہیں ہوتے، اعمال پر فیصلے ہوتے ہیں، حرکت و عمل پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آگے بڑھیں گے، جو محنت کریں گے، جو مجاہدہ کریں گے، جو کوششیں کریں گے، جو انتھک محنت کریں گے، جو اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے، کامیابی انہی کے قدم چومے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مشقتیں سہیں گے، پریشانیاں جھیلیں گے، کسی طرح کی بھی قربانی کا وقت آئے قربانی دیں گے، کوئی مشکل پیش آئے اس پر صبر کریں گے، اللہ ان کو آگے بڑھائے گا، اللہ ان کے لیے سربلندی کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے نظام دنیا میں یہ نہیں بنایا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کسی قوم کو اللہ عزت کا تاج پہنائے گا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر کتنے مشکل حالات آئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑیں۔ آپ نے کوئی معمولی قربانی نہیں دی، آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، چہرہ غزوہ احد میں لہو لہان ہو گیا، اور اتنے صابر و ضابط پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کیف یفلح قوم قد شجوا وجہ نبیہم دمن۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے مار مار کر اپنے پیغمبر کا چہرہ خون سے لہو لہان کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرا دیے گئے، آپ کو خود کی کڑیاں دھس گئیں، اسی مارکے میں آپ کے بہترین صحابہ شہید ہوئے۔ مصعب ابن عمیر آپ کے جانثار صحابی ہیں، ایسے نوجوان تھے کہ مکے میں ان سے زیادہ بہترین لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، ان سے زیادہ اچھی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ جب ایمان قبول کیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا،
ایک چادر پر گھر سے نکلے، اسی چادر سے اپنا سطر چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مشقتوں کی زندگی گزاری، پریشانی کی زندگی گزاری۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں آئے، کپڑا معمولی تھا، زیادہ کپڑا نہیں تھا کہ جس سے پورا جسم چھپا سکیں، صرف ایک چادر تھی، اس لیے مجلس میں پیچھے بیٹھ گئے کہ جسم چھپا رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مصعب آئے تھے، اور ایک وقت تھا کہ مکے میں اس سے بہتر کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان پر حالات آئے، آج جسم ڈھانکنے کا پورا لباس بھی میسر نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں انہی کو سب سے پہلا مبلغ بنا کر بھیجا گیا، ان کی محنت سے دسیوں خاندانوں نے ایمان قبول کیا، سینکڑوں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی مصعب ابن عمیر احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے۔ حضور کو خبر ملی کہ مصعب شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ زخمی تھے، مگر اتنی محبت تھی حضرت مصعب ابن عمیر سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ان کے پاس لے کر چلو۔ چنانچہ آپ کو لایا گیا، حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش پڑی ہوئی تھی، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد حضور نے یہ الفاظ ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے کہ مصعب، مکے میں تجھ سے اچھا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، تجھ سے اچھی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، تو گزرتا تھا تو گلیاں مہکتی تھیں، پھر تو نے ایمان قبول کیا، فقر و فاقہ برداشت کیا، مشقتوں سے گزرا، اور اب اللہ کی راہ میں تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مسلمانوں میں ایسے جوان مرد بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے دنیا سے گئے، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ کس طرح کا غم آپ کو ہوا ہوگا اندازہ کیجئے۔ حضرت حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، آپ کے سگے چچا ہیں، آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی اور ان کا سینہ چیر دیا گیا تھا اور کلیجہ نکالا گیا تھا اور ناک کان کاٹے گئے تھے، مسلح کر دیا گیا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے لاش کو دیکھا تو حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ اس طرح اپنے چچا کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر روئے جس طرح کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے، بلک بلک کر روئے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا، اگر آپ کے بعد آپ کے گھر والوں کے رنج و الم کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا، جنگل کے جانور کھا لیتے، قیامت کے دن جانوروں کے پیٹ سے اٹھا کر اللہ آپ کو کھڑا کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا انت سید الشہداء یوم القیامہ، چچا آپ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ آپ کے بہترین محبت کرنے والے ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے، آپ خود زخمی ہوئے، کتنی مشقتیں آپ نے جھیلی ہیں، کتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں، شیب ابی طالب کی قید آپ نے کاٹی ہے، آپ کے صحابہ نے کاٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو مشرکین ان کو دیکھ کر ہنستے تھے، ان کو دیکھ کر قہقہا لگاتے تھے۔ انسانیت کی سطح سے لوگ گر چکے تھے اور ایمان کی دشمنی میں اندھے بن چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے جانثاروں کو صبر سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے خاندان پر بہت ظلم ہوا، ان کی والدہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے پورے خاندان پر مشرکین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، آپ کا گزر ہوتا، بے بسی کا ایسا وقت تھا کہ آپ بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ ظلم سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اس وقت آپ فرماتے تھے صبراً یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، برداشت کرو،
مشقت جھیل جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تسلی دیتے تھے۔ غم کے وقت میں دلاسا دے رہے ہیں، آپ صبر کے الفاظ تلقین فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر اور خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سخت حالات آئے۔ آج ہم دین کی دعوت اس ملک میں جہاں فرقہ پرستوں کا غلبہ ہے، ہم دین کی دعوت کھلے عام دے رہے ہیں، ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ کی تعلیم کر رہے ہیں، لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ حضور نکلتے تھے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے تو آپ کو گھر کے لوگ پتھر مارتے تھے، کہتے تھے لا تسمعوا لهذا الرجل فإنه كذاب، اس شخص کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا انسان ہے۔ صبح نکل رہے ہیں، نہا دھو کر سفید لباس پہن کر جا رہے ہیں، کوئی کچرا پھینکتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی پتھر چلاتا ہے، شام کو لوٹ کر آ رہے ہیں تو کپڑا غرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی گھر کے دروازے پر استقبال کر رہی ہیں، ہاتھ پکڑ کر اپنے ابو کو گھر میں لاتی ہیں، کھجور کی چٹائی جلاتی ہیں، اس کی راکھ اپنے والد کے زخم پر رکھتی ہیں اور رو رہی ہیں۔ ننھی جان ہے، بیٹی ہیں، باپ کا زخم دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ کا رونا دیکھ کر حضور کا دل کتنا تڑپتا ہوگا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کہتی ہوں گی کہ بابا جان آپ کو کب تک ستایا جائے گا، آپ کو کب تک دکھ دیا جائے گا، آپ کو کب تک مشقتوں سے گزارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جن الفاظ کے ساتھ تسلی دیتے تھے، روایتوں میں وہ الفاظ ہیں کہ صبر کرنا، ایک دن آئے گا کہ تمہارے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ وقت آئے گا کہ اسلام غالب آئے گا، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب آ کر رہے گا، حق کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ نے دین بھیجا ہے، غلبے کے لیے بھیجا ہے، دین غالب آ کر رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم جئیں یا نہ جئیں، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ کے دین کی سربلندی اللہ کی طرف سے طے ہے، مقرر ہے، اور اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ نافذ ہوتا ہے۔ میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حالات ہمارے لیے کوئی نئے نہیں ہیں، حالات پہلے بھی آتے رہے ہیں، حالات اب بھی آ رہے ہیں، حالات آئندہ بھی آئیں گے، اور صحابہ کرام پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کے گھرانے پر مشکل سے مشکل حالات آئے، صبر کیا گیا، حالات کا مقابلہ کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ حالات کے مقابلے کے لیے تمہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، ایمان پیدا کرنا ہوگا، یقین پیدا کرنا ہوگا، اعمال پر جمنا ہوگا۔ اس وقت جب کہ مشکل ترین حالات تھے، قرآن کہہ رہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حالات ہیں سخت اور یہ تربیت دی جا رہی کہ نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز اللہ کی مدد لے کر آئے گی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا خرچ کرنا تمہیں مصیبتوں سے محفوظ کرے گا، تمہارا مال محفوظ ہوگا، تمہاری جان محفوظ ہوگی اگر تم اللہ کے راستے میں دینے والے بنو گے۔ تربیت کی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے، نفوس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، انسانی دل کو پاک کرنے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے مال میں سے صدقہ لو، اس کے ذریعے ان کے دل پاک ہوں گے، ان کے دل صاف ہوں گے۔ کیوں یہ تربیت کی گئی؟ اس لیے کہ اعمال کے بغیر کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ نصرت کو آسمان سے اتارنے والی چیز اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھی معاشرت ہے، اچھے معاملات ہیں۔ اللہ کی مدد آسمانوں سے اترتی ہے بھلے کاموں کے نتیجے میں، نماز کی پابندی،
ذکر کی پابندی، دل کا پاک کرنا، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا، حقوق ادا کرنا، معاملات کو صاف رکھنا، بہترین معاشرت اختیار کرنا، اچھی خدمت کا راستہ اپنانا، دوسروں کا سہارا بن جانا، اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینے کی عادت ڈالنا، دوسروں کے مددگار بننا، دبے کچلے انسانوں کو سہارا دے کر اٹھانا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ آپ قرآن میں پڑھیے کیسی تربیت مسلمانوں کی جا رہی ہے، کہ اچھے مسلمانوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں غریب کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ ان کو سخی کہا جائے، نمائش کے لیے نہیں۔ قرآن مجید ایک ایک چیز سکھاتا ہے، انسان کو جینے کا ڈھب اور قرینہ سکھاتا ہے۔ نیکی کرو تو اللہ کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ کون ہم کو اچھا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون ہم کو سخی کہتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون ہم کو نمازی اور حاجی کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں یا نہیں۔ سینے میں جو ہوس جو چھپ چھپ کر تصویریں بناتی ہے، ان تصویروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے دل میں اگر اجر کی امید رکھتے ہو تو صرف اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ بڑھاؤ، لوگوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ انسانوں سے نہ چاہو، جو چاہنا ہے اللہ سے چاہو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، نیکی تو اللہ دینے والا ہے، ثواب تو اللہ دینے والا ہے۔ ہم اجر کے محتاج ہیں، ہم ثواب کے متلاشی ہیں۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی، حضور کے صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں مزدوروں نے کام نہیں کیا، حضور نے اور صحابہ نے خدمت انجام دی، پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضور بھی تشریف لائے، آپ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا نکفی المعونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیوں مشقت کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف سے محنت کرنے کے لیے کافی ہیں، مسجد بن جائے گی، آپ مت زحمت برداشت کیجئے۔ حضور نے فرمایا مجھ کو کام کرنے دو، اس لیے کہ جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، پوری امت کو آپ بتا رہے ہیں کہ ثواب کی تلاش کی جائے، اجر کی تلاش کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل میں ریاکاری ہو، جو تھوڑا بہت ہم عمل کرتے بھی ہیں اس میں بھی ریاکاری کی وجہ سے اپنے عمل کو ضائع اور برباد کر دے رہے ہیں۔ حج کرنے جا رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لشکر ہے جو دوسرے لشکر پہ چڑھائی کرنے جا رہا ہے، اتنے اہتمام و انتظام سے جائیں گے، سب کو خبر دی جائے، سب جمع ہوں، اور اس کے بعد پھر جب واپس تشریف لائیں تو اب سب لوگ ہم کو حاجی کہہ کر پکاریں۔ اگر شادی کے کارڈ پر ہمارے نام کے ساتھ حاجی لکھا ہوا نہ ہو تو شادی کا کارڈ ہی پھاڑ دیں کہ ہم کو حاجی نہیں لکھا۔ یہ کیسی غلط روش ہے۔ ہم نے حج کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، اجر اللہ دینے والا ہے۔ ہمارا مقصود دنیا نہ ہو، ہمارا مقصود دنیا کے انسانوں کی تعریف کے بول نہ ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تعریف کے بول ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ مزاج پنپ رہا ہے، خدمت کے کام بھی کریں گے تو چاہیں گے کہ دسیوں لوگ ہماری تصویر لیں اور ہم بتا سکیں کہ دیکھیے ہم غریبوں کو اناج بانٹتے ہیں، ہم غریبوں کو پھل تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج دکھاوے کا ہمارے اجر کو ضائع کر دے گا، عمل کی قوت کو بھی ضائع کر دے گا۔ پچھلے زمانے میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، ہم لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ابھی ہمارا کام پورا ہوا نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف سوشل میڈیا پر ہمارے ہی جلوے نظر آئیں، ہماری مبارک و منور تصویر نظر آئے۔
یہ جذبات اگر ہمارے دل کے اندر ہوں گے، ہمارے اعمال میں کوئی قوت نہیں ہوگی۔ عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے اخلاص کے نتیجے میں۔ جو کیجئے وہ اللہ کے لیے کیجئے۔ وہ ایک صاحب تھے، مسجد میں نماز میں مشغول تھے، دیر تک، تو ایک بیچارہ کوئی نووارد تھا اجنبی، وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی قدر پیدا ہوئی۔ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ دوسرے علاقے کا تھا، تو جو اس علاقے کا کوئی آدمی پیچھے بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، تو اس نے تعارف کرانا شروع کیا کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں، تعریف کی، اور وہ نماز میں تھے۔ جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا، تعریف ہو رہی تھی، وہ نماز میں تھے، نیت بندی ہوئی ہے، یہ ادھر تعارف ہو رہا ہے۔ جب یہ تعارف کرا کے چپ ہوئے تو وہ شخص جس کا تعارف کرایا جا رہا تھا، اللہ کے بندے نے نیت توڑ کے کہا کہ وہ کمبخت، تو نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا ہے۔ یعنی جب تعارف ہو رہا تھا تو جناب کے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے، اور جب حج کا تذکرہ نہیں آیا تو اتنی ان کو بے چینی ہوئی کہ بیچارے نے نیت توڑ کے فرمایا کہ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا ہے۔ اب یہ جو مزاج ہے یہ ہمارے عمل کو بھی، ہمارے اجر کو بھی، ہمارے عمل کی قوت کو بھی ضائع کر دے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم بس اللہ کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہمارے دل صاف ہوں، کس طرح ہمارے دل پاک ہوں، کس طرح ہم اعمال پر جمیں، کس طرح ہم اخلاق پر جمیں، ہمارے اندر دیانت آئے، ہمارے اندر امانت آئے، ایک ایک پیسہ ناپ تول کر استعمال کرنے والے بنے، مال خرچ کرنے میں ترجیحی طریقے پر ہمارا مزاج ملت کے لیے خرچ کرنے کا بنے۔ یہ نہ ہو کہ کمائیں اور گھر میں رکھتے جائیں، کمائیں اور تجوری کی زینت بنائیں۔ مسلمانوں کو یقیناً معاش پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور آج سے نہیں، میں برسوں سے یہ بات مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام دین و دنیا کا جامع دین ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ہاتھ توڑ کر مجبور بن کر بیٹھ جائیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ صرف آخرت کی فکر کریں اور دنیا کو نظر انداز کریں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دوسروں پر بوجھ بن جائیں۔ اسلام ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، آپ معاش کی محنت نہ کریں، آپ تجارت میں آگے نہ بڑھیں۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ اچھی تجارت کرو، ملازمت کے پیچھے نہ بھاگو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ معاش کے، روزی کے 90% حصے کو اللہ نے تجارت میں رکھا ہے، اور 10% حصہ دوسری چیزوں میں ہے۔ 10% حصہ زراعت میں، کاشتکاری میں اور ملازمت میں، روزی کا یہ حصہ ادھر ہے، لیکن زیادہ بڑا حصہ تجارت میں ہے۔ مسلمانوں نے تجارت پر توجہ نہ دی، ملازمت میں لگے رہے، نوکری کرنے کو فخر سمجھتے رہے۔ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے اچھی جاب لگ جائے، اچھی ملازمت لگ جائے۔ اللہ کے بندو، تجارت کرنا کب سیکھو گے؟ حضور نے تجارت کی تھی، تجارت سنت ہے، تجارت میں آگے بڑھنے کے مواقع ہیں، تجارت دوسروں کا سہارا بننے کا ذریعہ ہے۔ تجارت میں آپ آگے بڑھیں گے، خود بھی مضبوط ہوں گے اور دوسروں کو بھی مضبوط بنا سکیں گے۔ مسلمان کو مانگنے والی قوم نہیں بننا چاہیے، مسلمانوں کو دینے والی قوم بننا چاہیے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو قیادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم کو آپ کو آگے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دوسری قوموں پر، دوسری قوموں کی ضرورتوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو دبے کچلے انسانوں کا سہارا بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو پریشان حال لوگوں کا مددگار بنایا گیا ہے۔ اس روئے زمین پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت و قوت اور غلبے کے لیے بھیجے گئے ہیں، خلافت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمکین فی الارض کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ دوسروں کے چشم و ابرو کے اشارات پر ہم حرکت کریں، ہم دوسروں کے آگے کاسے گدائی لے کر پھریں، ہم اپنی تعلیم کے لیے دوسروں کے دست نگر بنیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ حجاب اور پردے کے نام پر
کالجوں کے دروازوں پر ہماری بچیوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم یا پردہ، دو آپشن میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ عدلیہ سے لے کر انتظامیہ تک لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملک میں نہیں، دنیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف اس ملک میں نعرہ دیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور دوسری طرف ایک خاص مذہب کی خاص تعلیم کو بہانہ بنا کر بیٹیوں کی تعلیم کی راہ روکی جا رہی ہے، جو یقیناً افسوسناک ہے۔ ایک جمہوری ملک کے لیے یہ شرم کی بات ہے، ننگ و عار کی بات ہے۔ اور وہ جج حضرات جو فیصلے لکھ رہے ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کس مذہب میں کون سی چیز لازمی ہے، کون سی چیز لازمی نہیں ہے، اس کا فیصلہ اسی مذہب کے ماہرین کریں گے۔ قرآن و حدیث کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اسلام میں کون سی چیز لازمی ہے اور کون سی چیز لازمی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے، اپنی ملت سے، مسلمانوں سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو مسلمان بچیوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور جو حجاب پہنی ہوئی لڑکیوں اور حجاب پہن کر ملازمت کرنے والی عورتوں کے ساتھ جو معاملہ آئندہ دنوں میں اس ملک میں ہوگا، اس کی بنیاد پر ہمیں اپنا محاسبہ تو کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے معاش میں محنت کی ہوتی، اگر ہم نے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنی ترجیحات متعین کی ہوتی، ہم نے اپنے بہترین تعلیمی ادارے بنائے ہوتے، اگر ہم نے اپنی تعلیم گاہوں کا انتظام کیا ہوتا، تو آج یہ بے آبروئی ہم کو نہ دیکھنی پڑتی، اس ذلت سے ہم کو نہ گزرنا پڑتا۔ ایک مسلمان 5 کروڑ روپے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اسکول قائم کرے، کالج قائم کرے، یونیورسٹی قائم کرے۔ تعلیمی ادارے کسی بھی ملت کی پہچان ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے کسی بھی زندہ ملت کی شناخت ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے دینی اداروں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، ہمارے پاس عصری تعلیم کے ادارے بھی ہونے چاہیے۔ اسلام نے تفریق نہیں سکھائی ہے، ہم نے دین میں بھی ترقی کی تھی اور ہم نے دنیا کی تعلیم میں بھی ترقی کی تھی، اتنی ترقی کی تھی کہ الجبر والمقابلہ جو الجبرا کے نام سے دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ علم مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ الخوارزمی نام کا ایک شخص مسلمانوں میں پیدا ہوا جس نے علم کی دنیا میں وہ تابناکی دکھائی کہ آج تک اس کا نام لیا جاتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس جن آلات کے ذریعے آپریشن کرتی ہے، وہ تمام آلات اس نقشے کے مطابق بنائے جاتے ہیں جو آپ کے ایک بھائی زہراوی نام کے شخص نے بنایا تھا۔ اس نے کتاب لکھی تھی، آج سے سینکڑوں سال پہلے اس نے اپنی کتاب میں آلات جراحی کے، آپریشن کے آلات کے جو نقشے اور نمونے بنائے، انہی نقشوں اور نمونوں کے مطابق آج آلات بنتے ہیں، دنیا میں علاج ہوتا ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیز میں 5 صدیوں تک، 500 سال تک مسلمان مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ہمارا ماضی بہت روشن ہے، ہم دینی تعلیم کے میدان میں بھی اور عصری تعلیم کے میدان میں بھی امامت کے منصب پر فائز تھے، لیکن مسلمانوں ہم نے اپنی شناخت کھوئی ہے، ہم نے اپنا امتیاز گنوایا ہے، ہم نے بدعملی کا راستہ اپنا کر اپنی آخرت تو برباد کی ہی، اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے جو میراث ہم کو ملی تھی اس کو گنوایا ہے، اور ہم کو آسمان سے زمین پر آنا اسی وجہ سے پڑا کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طور طریقوں اور ان کے کارناموں کی قدر نہیں کی، اور ہم وہ اولاد نہیں بنے جو اپنے اکابر اور اسلاف کی سچی وراثت کو اختیار کر کے اسے آگے بڑھایا کرتی ہے۔ فارسی شاعر نے کہا تھا، عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی، بازو پدر آور، کہ اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو
تو اپنے اندر عزم بلند پیدا کرو، تم اپنے اندر سوز جگر پیدا کرو۔ اگر تم اپنے باپ دادا کی تلوار اٹھانا چاہتے ہو تو اپنے بازوؤں میں وہ قوت بھی پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت اور کامرانی ملے، سرخروئی اور سربلندی ملے، تو تم کو بھی محنت کرنی ہوگی، تم کو بھی اپنے سرمایے کا اچھا استعمال سیکھنا ہوگا، تم کو بھی اپنی ملت کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھنے سے، مسجدوں میں صرف دعائیں مانگنے سے، صرف تمنائیں اور آرزویں کرنے سے نہ کبھی یہ ملت آگے بڑھی ہے اور نہ کبھی یہ ملت آگے بڑھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا یقیناً سکھائی ہے، حضور نے اللہ سے مانگنا ہمیں یقیناً سکھایا ہے، لیکن مانگنے کے ساتھ تدبیر بھی سکھائی ہے۔ بدر کے میدان میں آپ نے پہلے صحابہ کو صف میں لا کر کھڑا کیا، اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور دعا مانگی اور آنسو بہائے اور یہاں تک گڑ گڑائے اور یہاں تک آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، اگر آج تو اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ جب یہ جملہ آپ نے فرمایا تو سیدنا ابو بکر جو کھڑے ہوئے تھے، دیر سے حضور کی التجا سن رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اللہ کی مدد یقیناً آئے گی، اللہ کی مدد اترے گی۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، دعا بھی تھی، توکل بھی تھا، اعتماد بھی تھا، اللہ کی طرف رجوع بھی تھا، اور حکمت و تدبیر بھی تھی، عمل بھی تھا، مضبوطی بھی تھی، عزم بھی تھا، ہمت بھی تھی۔ بزدلی کے ساتھ کوئی قوم روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی، کم ہمتی کے ساتھ کوئی قوم عزت اور سرفرازی کا منصب نہیں پا سکتی، اور بے عملی کے ساتھ ہم کبھی اللہ کی مدد اور نصرت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی کے راستے پر چلتے، اچھے اعمال اختیار کرتے، ایمان اور اچھا عمل، اللہ اپنا وعدہ بیان کرتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ہم شرط پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ ایمان ہمارا کمزور، یقین ہمارا کمزور، توحید ہماری کمزور، عمل ہمارا کمزور، نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، روزہ سلیقے سے نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہم نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے، شفا خانے قائم کرنے کے لیے، رفاہی کاموں کے منصوبے بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جیسی زندگی گزر رہی ہے گزر جائے۔ اس طرح کی امت حضور نے قائم نہیں کی تھی۔ آپ نے امت وہ بنائی جس میں تعلیم تھی، آپ نے امت وہ بنائی جس میں امت پناہ تھا، آپ نے امت وہ بنائی جس میں اخوت تھی، آپ نے امت وہ بنائی جس میں عزم، ہمت اور حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر تھا، آپ نے امت وہ بنائی جس کے پاس معاش کا، رفاہی کاموں کا ایک پورا سسٹم تھا۔ مسجد نبوی کو آپ نے خدمت کا مرکز بنا دیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی میں آپ نے شفا خانہ قائم کیا، مسجد میں دواخانہ تھا، مسجد میں ہاسپٹل تھا، ایک خاتون اس کی نگراں تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ کے علاج کے سلسلے میں جو روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، ان میں یہ تفصیل ہے کہ حضور نے ان کو ان کی جگہ سے زخمی حالت میں بلوا کر اسی مسجد والے شفا خانے میں رکھا تھا، اور آپ نے وہیں ان کے علاج کا اہتمام کروایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت ہو سکتی تھی اس کا انتظام کیا، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی، مسجد کے ذریعے غریبوں کی خدمت کی گئی، مسکینوں کی خدمت کی گئی، پریشان حالوں کی خدمت کی گئی، مسجد کے ذریعے دبے کچلے انسانوں کو اوپر اٹھایا گیا، مسجد کو آپ نے مرکز بنایا، مسجد کو آپ نے تمام دینی کاموں کے لیے ایک اجتماعی نظام کی حیثیت دی۔ آپ غور کیجئے کہ ہم مسجد کو صرف عبادت گاہ سمجھ رہے ہیں، ہم نے مسجد کے اور دوسرے کاموں کو روک دیا، ہم نے مسجد کو مسجد کی حیثیت نہیں دی، مسجد کو مرکز نہیں بننے دیا، ہم نے مسجد کے ذریعے مسجد کے آس پاس کے ماحول کی تبدیلی کی محنت نہیں کی، مسجد کے ذریعے ہم نے بے تعلیم کے لوگوں کو تعلیم نہیں دلائی، بے روزگاروں کو روزگار نہیں دلایا، ہم خبرگیری بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ مسجد کے اطراف میں کون لوگ ہیں، کس حالت میں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے ہاں کھانے کا انتظام ہے، کیا ان کے ہاں رات بسر کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے انتظام ہے یا نہیں، کس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کتنی آبادیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں کہ جہاں فاقے ہو رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو خبر نہیں ہے۔ ابھی قریب میں پڑوس کے ملک کے ایک مسلمان گنجان آبادی والے علاقے کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ ایک مسلمان گھرانہ ہے، ایک چھوٹا بچہ اس گھر میں پرورش پا رہا ہے، باپ فاقہ کر رہا ہے، غریب ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، چاروں طرف مسلمان، دائیں مسلمان بائیں مسلمان، آگے مسلمان پیچھے مسلمان، بھری پوری مسلم آبادی ہے، لیکن اس شخص کی خبرگیری کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ خود بھوکا رہا، چھوٹا بچہ ہے 4.5-5 سال کا، وہ بھوکا رہا۔ جب باپ سے بیٹے کی بھوک نہیں دیکھی گئی، کوئی انتظام نہیں ہوا، کسی نے خبرگیری نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے گھر کی دیوار میں ایک کھیل ٹھوک کر، اس سے رسی لٹکا کر اس 4.5 سال کے بچے کو پھانسی دے دی۔ وہ بچہ اس کھیل میں، اپنے گھر کی دیوار میں ٹھوکی گئی کھیل میں، رسی میں لٹکا ہوا ہے، اور اس کی وہ تصویر وائرل ہوئی۔ آپ غور کیجئے کہ اتنا چھوٹا معصوم بچہ وہ بھوک کی شدت میں جان دے رہا ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں سے پھانسی کا پھندا اس کو قبول کرنا پڑ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس امت سے سوال ہوگا کہ ایک ننھی جان بھوک کی شدت میں مار ڈالی گئی، امت کیا کر رہی تھی؟ ہم نے خدمت کا کیا نظام بنایا تھا؟ ہم نے خبرگیری کا کیا نظام بنایا تھا؟ ملت کی ہمدردی اور غمخواری کے لیے ہمارے پاس کیا سسٹم ہے؟ حضور نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہم نے اس تعلیم پر کتنا عمل کیا؟ کل قیامت کے دن کتنے غریب، کتنے مجبور، کتنے پریشان حال، کتنے مفلوک الحال لوگ ہمارے خلاف مدعی بن کر آئیں گے۔ غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لیجئے۔ دوسروں کو قصوروار قرار دینا، دوسروں پر تبصرے کرنا، دوسروں کو سازش کرنے والا ٹھہرانا، یہ آسان کام ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا، اپنی خامیاں ڈھونڈنا، اللہ کی مدد رک جانے کے اسباب اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں تلاش کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ مسلمانوں، یہ کڑوی گولی ہم کو نگلنی پڑے گی کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم کتنا اعمال پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا اخلاق میں پختہ ہیں، ہم کتنا اپنے سماج اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں کی صلاحیتیں، ان کی استعداد، ان کا سرمایہ، ان کی بہترین ذہنی قوتیں کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں؟ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گندی اور ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنی واہیات چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف زہر پھیلانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کی
چیزوں کو اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ جو آدھا سچ ہونے کی وجہ سے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس کا زہر پورے ملک میں سرایت کر رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے مقابل؟ ہمارے بچے گھنٹوں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جوان موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم تدبیر کرتے ہیں کہ ہم محبت کا پیغام عام کریں، ہم کسی طرح اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں سے غلط فہمی نکالیں، ہم بتائیں کہ اصل سچائی کیا ہے، ہم بتائیں کہ اقتدار کے کالے توے پر اغراض کی روٹی سیکنے والے نہ تمہارے ہیں نہ ہمارے ہیں، ان کے سامنے صرف اپنا اقتدار ہے، صرف اپنی کرسی ہے، صرف اپنا پیسہ ہے، صرف اپنا مفاد ہے۔ جتنے لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ بیوقوف بنایا جا رہا ہے ملک کے مسلمانوں کو بھی اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے ہم مذہب لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کیوں ہم سچائیوں کو عام نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم موبائل کا استعمال کر ہی رہے ہیں تو اچھا استعمال سیکھیے، مثبت استعمال سیکھیے، موبائل کے ذریعے کوئی انقلابی کام کیجیے، نوجوانوں کی ایسی جماعتیں بنیں کہ جو اس پر سوچیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کریں۔ کتنے آئی ٹی کے ماہرین ایسے مسلمانوں میں ہیں جو چاہیں تو اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارا قومی شعور دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ کس کے آگے جائیں، کس سے اپنے دل کا درد سنائیں، کس کے آگے خون کے آنسو بہائیں کہ ہم لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قوائے جسمانی کو مفلوج کر کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ مفاد کے لیے، خود غرضی کے لیے مت زندگی گزاریے، اجتماعیت کے لیے زندگی گزاریے، ملت کے لیے زندگی گزاریے، اپنے اندر اپنی ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی مٹی میں ہمارے باپ دادا کا خون ہے، یہ ملک ہمارا انتخاب ہے، اس ملک میں رہنا ہم نے اپنے دل سے اس کو منتخب کیا ہے، اس کو چنا ہے۔ ہم بھی چاہتے تو تقسیم کے بعد کہیں اور جا سکتے تھے، لیکن ہمارے باپ دادا نے یہاں رہنا پسند کیا، اس ملک کو پسند کیا، یہاں کی تہذیب کو پسند کیا، یہاں کے اس ملک کے محبت بھرے ماحول کو پسند کیا۔ اگر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کا ہم پر حق ہے اور ہمارا اس ملک کی مٹی پر حق ہے، کوئی ہمیں یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ اور فرقہ پرست طاقتیں چاہے کتنے ہی منصوبے کیوں نہ بنائیں، اتنی بڑی ملت کو اس روئے زمین سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں اس ملک کو بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ظلم ملک کو کھا جائے گا، فرقہ پرستی ملک کو کھا جائے گی، نفرت کا زہر ملک کو نقصان پہنچائے گا، ملک کا نقصان ہوگا، ملک کے معاشی نظام کا نقصان ہوگا، ملک کی ترقیات کا نقصان ہوگا، ملک کے بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے، ملک کا حفاظتی نظام کمزور ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، وقت بھی لگائیں، سرمایہ بھی لگائیں اور اپنی صلاحیتیں، بہترین صلاحیتیں اس ملک کے لیے خرچ کریں۔ میں احساس شکر کے ساتھ بلکہ احساس فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں میں ذہانت رکھی ہے، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے دماغی قوت رکھی ہے، اللہ نے مسلمان نوجوانوں میں بڑی استعداد رکھی ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں بہترین تعلیم پا رہے ہیں، بہترین صلاحیت کے مالک ہیں، بس ان تمام صلاحیتوں کو سمت دینے کی ضرورت ہے، ان صلاحیتوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، ان صلاحیتوں کے مثبت استعمال کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم اس ملک میں دو راہیں پر آ کر کھڑے ہیں، دو راہیں پر آ کر کھڑے ہیں، یا تو ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور یا تو بدترین تباہی کی طرف بڑھیں گے۔ مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، مسلمانوں اپنے آپ کو اجتماعی نظام سے جوڑنے کی کوشش کرو، اپنے اداروں پر اعتماد کرو، اپنے علماء سے اپنا رشتہ جوڑو، اہل اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے جو تربیت کا نظام ہے اس کو اختیار کرو، قرآن پاک کی طرف لوٹو کہ قرآن ہی ہماری دین و دنیا کی کامیابی کا ضامن ہے۔ صرف آخرت نہیں بنے گی، ہماری دنیا بھی قرآن کے اصولوں کے ذریعے بنے گی، دنیا کی ہر ترقی قرآن کے زیر سایہ نصیب ہوگی۔ چین میں انقلاب آیا تھا،
ماؤ زے تنگ نام کا ایک آدمی تھا، اس نے اس وقت کے چین کے برسر اقتدار طبقے کے خلاف بغاوت کی، پریشانیاں جھیلی، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلسل محنت کے نتیجے میں وہاں کا اقتدار ختم ہوا اور تخت سلطنت الٹ دیا گیا، ان انقلابیوں کی حکومت قائم ہوئی، ماؤ زے تنگ اس کا سربراہ بنا، پھر چین کو اس نے ترقی دینا شروع کیا، ایک اچھے منصوبے کے تحت اس نے کام کیا، محنت کی، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ملک کو چمکانے کی کوششوں میں لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں چین نے غیر معمولی ترقی کی، بہت آگے تک بڑھ گیا۔ اس زمانے میں ہمارے پڑوس کے ملک کا مسلمانوں کا ایک وفد، جس میں صوبے سندھ کا چیف منسٹر تھا اور وہاں کی پوری کیبنٹ تھی، وزراء، وہ سب گئے اور وہاں انہوں نے چین کی ترقیات کا جائزہ لیا، پھر ماؤ زے تنگ سے ملاقات کی۔ غور کر لیجئے، اس ملک سے وفد گیا ہے جو اسلام کے نام پر بنا، جانے والے مسلمان ہیں، چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، اور دوسرے منسٹرز ہیں، مختلف وزراء ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ گئے، سب کے سب مسلمان ہیں، چین کی ترقیات دیکھی، پھر ماؤ زے تنگ سے ملاقات کی، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ملک کو چند سالوں میں اتنی غیر معمولی ترقی کیسے دی، کیا راز ہے وہ بتائیے۔ وہ شخص جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اسلام سے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پوچھنے والے مسلمان ہیں، اس ملک سے گئے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ آپ غور کیجئے اور پھر دل کے کانوں سے ماؤ زے تنگ کا جواب سنیے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ ترقیات کا اصل راز جاننا چاہتے ہیں تو صاف سن لیجئے کہ قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ایک جملے میں اس نے جواب دیا۔ اس زمانے کے اردو اور انگریزی اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ اس کا جواب چھپا تھا۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی ہر ترقی، دنیا کی ہر کامیابی قرآن کے زیر سایہ نصیب ہوگی۔ قرآن کی طرف لوٹیے کہ اسی میں ہمارے لیے عزتوں کا سامان ہے، اسی میں ہماری کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اصول ایسے ہیں کہ کسی بھی مردہ سے مردہ قوم میں زندگی کی لہر دوڑائی جا سکتی ہے۔ انہی اصولوں کی بدولت بکریوں کو چرانے والے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بنے تھے۔ ایک کتاب تھی، اقبال نے کہا تھا، از کتاب صاحب دفتر شدن رہزنا از حفظ او رہبر شدن، کہ جو لوگ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، قرآن یاد کر کے وہ دنیا کے رہبر اور امام بنے، لوٹ مار کرنے والے دنیا کو راستہ دکھانے والے بنے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن کا فیضان دیکھیے، بکریاں چرانے والے دنیا میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، قیصر و کسریٰ کی حکومت ان کے قدموں میں آئی۔ جس وقت سپر پاور طاقت ایران فتح ہوا اور وہاں کے خزانے جمع ہوئے، تو رات کے وقت بیت المال کے ناظم کے پاس ایک شخص ایک تھیلے میں کسرائے ایران کا قیمتی تاج لے کر آیا۔ اتنا قیمتی ہیرے جواہرات کا تاج تھا کہ بادشاہ اس کو اٹھا نہیں پاتا تھا، وہ سونے کی زنجیروں میں لٹکایا جاتا تھا اور صرف سر اس میں ڈال کر ایران کا بادشاہ بیٹھ جاتا تھا۔ سپر پاور طاقت تھی اس زمانے کی، سب سے بڑی حکومت تھی۔ رات کے وقت بیت المال کے ناظم کے پاس ایک اجنبی شخص آیا، چہرے پر رومال ڈلا ہوا ہے، بڑا سا تھیلا ساتھ میں ہے، کہتا ہے یہ جمع کر لیجئے، اس میں مال ہے۔ بیت المال کا ناظم پوچھتا ہے کیا ہے؟ کہا کسریٰ ایران کا تاج ہے۔ حیران ہو گیا کہ اتنا قیمتی تاج یہ رات کے اندھیرے میں لے کر آیا ہے۔ پوچھا، امتحان کے لیے پوچھا کہ اگر تم اس کو چھپا لیتے تو کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں، کوئی تم سے مانگنے والا تو تھا نہیں، تمہاری 7 پشتوں کے کام آتا، اتنا قیمتی تاج ہے، اور تم اپنے حلیے سے غریب بھی معلوم ہوتے ہو، تم نے یہ لا کر جمع کرانے کی بات کیوں سوچی؟ اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ یہ تاج جس کے سر پر تھا اس کو بچا نہ سکا، میرے قدموں میں تھا، مجھ کو کیا نفع دیتا۔
بیت المال کے ناظم نے کہا کہ چہرے سے رومال ہٹائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لشکر کا ایسا دیانتدار انسان کون ہے۔ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں، میں نے یہ عمل اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، میں ہرگز اپنی شناخت ظاہر نہیں کروں گا۔ جس کو دکھانا اور بتانا تھا وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ تاریخ میں اس شخص کا نام موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی رجسٹر میں اس کا نام سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہوگا۔ ایسے اخلاص والے لوگ تھے جنہوں نے اس ملت کی تاریخ کو تابناکی عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں وہ قوت ہے کہ جو ترقیات اور عروج کی منزلوں تک ہم کو لے جا سکتی ہے۔ قرآن کی طرف لوٹیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی طرف لوٹیے، اور اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر حکمت عملی بنائیے۔ معاش کے میدان میں بھی محنت کیجیے، تجارت میں آگے بڑھیے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بہترین تعلیم دلائیے، اور ان کو قیادت کا ہنر اور قیادت کا منصب سیکھنے کا عادی بنائیے۔ کم ہمتی کی بات مت کیجیے، حالات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ روس پر حالات آئے، وہاں کے مسلمانوں کو اتنی بری طرح روندا گیا، اور قرآن جلائے گئے، اور مدارس ختم کیے گئے، اور مسجدیں مسمار کی گئیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا ہوگا۔ لیکن جب 70 سال کے بعد کمیونسٹوں کی حکومت کو زوال آیا اور وہاں کے مسلمان باہر نکلے اور باہر کے مسلمان وہاں پہنچے، تو دیکھا گیا کہ بہترین مسلمان، دین کے بہترین عالم، قرآن کے بہترین حافظ، اللہ پر غیر معمولی یقین رکھنے والوں کی ہزاروں کی تعداد موجود ہے۔ ایمان و یقین ان کا تازہ ہے۔ حیران ہو گئی دنیا، حیران ہو گئی دنیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کس طرح کی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فرضی جنازے لے کر گئے، اور قبروں میں ہم نے فرضی جنازے لے جا کر اپنے بچوں کو اتارا، اندر موم بتی جلائی، اوپر سے لکڑی کے تختے ڈالے، اور اندر کسی عالم یا حافظ کو بٹھایا، اور اس نے ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دی۔ ہم نے اپنی جان کی قیمت پر اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام برباد ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ترکی میں ملحدوں کی حکومت قائم ہوئی، اور پورے ترکی کو انقلابی سوچ کے نام پر اسلام سے دور کیا گیا، جمہوری نظام کے نام پر اسلام سے دور کیا گیا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب ترکی میں کبھی خلافت کا نام و نشان نہیں ہوگا، ترکی کے مسلمان کبھی سچے مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ اتنی محنت کی گئی، اتنا سرمایہ خرچ کیا گیا، اتنی کوششیں کی گئیں، اور یقیناً اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک پوری نسل ایمان سے دور ہوئی، الحاد کا شکار ہوئی۔ لیکن پھر وہاں کے مشائخ نے، علماء نے اندرون خانہ ایسی محنت کی، ایسی قربانیاں دیں، اتنی مشقتیں سہیں، اتنے مظالم برداشت کیے، لیکن ہر قیمت پر دین و ایمان کی محنت کو جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ نے اقتدار کو تبدیل کیا، اور اب اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ وہاں ہزاروں ہزار مسلمان نوجوان بہترین صلاحیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہیں کہ جو قیادت کر سکتے ہیں، جن کے اندر عزم و ہمت ہے، جن کے اندر بہترین استعداد ہے۔ دنیا ان سے ڈر رہی ہے، دنیا ان سے خائف ہے، دنیا ان کے وجود سے پریشان ہے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اہل ایمان میں جیالوں کو پیدا کرتا ہے، محنت کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مایوس تو نہ ہوئیے، لیکن فکر ضرور کیجئے، آگے ضرور بڑھیے، اپنی ترجیحات اچھی متعین کیجئے، اور اجتماعی سوچ اپنے اندر لائیے۔ کوئی بھی زندہ ملت اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جس طرح مسلمان اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اندر چند بنیادی تبدیلیاں لائیے۔ رسمی دین پر عمل کے بجائے 100% دین پر عمل کی عادت ڈالیے۔ عبادت والا دین، معاملات والا دین، اخلاق والا دین، معاشرت والا دین، اس کو اپنائیے۔ ایک مسلمان 100% دیندار بنے،
تمام مسلمان 100% نمازی بنے، تمام مسلمان قرآن مجید سے جڑنے والے بنے، تمام مسلمان حق ادا کرنے کی راہ پر چلیں، اولاد کی تربیت کا اچھا نظام بنائیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، تجارت اور معاش کو مضبوط بنائیں، اپنے ادارے قائم کرنے کی عادت ڈالیں، بخل کی عادت سے بچیں، کنجوسی کی عادت سے بچیں۔ مسلمانوں پر دورے پڑنے لگ جاتے ہیں کنجوسی کے، بخل کے۔ جہاں کوئی اجتماعی کام آیا سامنے، مولانا مسعود صاحب نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء ناگپور کی طرف سے کالج کی تعمیر ہوگی یا ہاسپٹل کی تعمیر کی جائے گی، زمین لینی ہے، عمارت تعمیر کرنی ہے، بس مسلمانوں کے اوپر کنجوسی کا دورہ پڑا۔ وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح تھوڑا بہت چندہ دے کر مولانا مسعود صاحب سے پیچھا چھوڑا لیں، یا جہاں مولانا مسعود صاحب جس گلی میں نظر آئیں دوری سے آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد کرتے ہوئے دوسری گلی میں مڑ جائیں۔ یہی ہم لوگوں کا مزاج ہے۔ ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں خود جانا چاہیے، کیا ضرورتیں ہیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ جو خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں اور برکت ڈالے گا، جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ملت کو استحکام بخشنے والوں میں اس کا نام لکھے گا، اور جو روک روک کر رکھے گا مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے گی، لاکھوں لاکھ روپے اس میں صرف ہو جائیں گے۔ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، خرچ کرنے والے کو دعا دیتا ہے، کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر۔ بدلہ نہیں، بدلہ الگ چیز ہے، بدل یعنی عوض عطا کر۔ مال جو خرچ کیا ہے اس کا عوض دے، کسی راستے سے اللہ مال لوٹا دے گا، مال میں برکت دے گا، حلال کمائی کا راستہ کھول دے گا۔ اور اگر روک روک کر رکھے گا تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف دعا کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ دوسری بات بھی فرمائی کہ اللہم اعطی ممسکن تلفا، فرشتہ آئے گا اور جو روک روک کر رکھ رہا ہے، جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، اس کو بد دعا دے گا، کہے گا اللہ اس روک روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد فرما۔ پھر مصیبت آئے گی، پھر بیماری آئے گی، پھر وبا آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ کیسی وبا دنیا پر مسلط ہوئی کہ بڑے بڑے مالدار جہازوں میں چلنے والے سائیکل چلانے پر مجبور ہو گئے۔ اقتصادی نظام کو کیسا دھکا لگا، بڑے بڑے ملکوں کا معاشی نظام تہو بالا ہو گیا۔ اللہ بتاتا ہے کہ ہماری قدرت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ ہمارے قبضے قدرت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک ایسا وائرس جو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، پوری دنیا کو اس نے تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، یہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہے۔ تو اگر روک کر رکھیں گے مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی کا ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ قاری عبد الرحمن صاحب بڑے مشہور مدرس تھے۔ ان کے یہاں ایک طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، بڑا صالح متقی۔ وہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھ کو پڑھا دیجیے۔ اس زمانے میں ایسا مدرسہ نہیں ہوتا تھا جس میں ہاسٹل ہو، کھانے کا انتظام ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ مسجد میں پڑھا دیتے تھے، محلے والے کھلا دیتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا مسجد میں رک جاؤ، محلے والے کھلا دیں گے اور میں تم کو پڑھا دیا کروں گا۔ وہ بیچارہ ٹھہر گیا، مگر ان دنوں محلے والوں پر کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، جیسے کبھی کبھی اس محلے کے لوگوں پہ بھی پڑتا ہوگا۔ اللہ کرے کہ نہ پڑتا ہو، اس لیے کہ آپ لوگوں کی تعریف کرنے ہی میں بھلائی ہے، لیکن کبھی لوگوں پر کنجوسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پہ بھی پڑا ہوا تھا، کسی نے کھلایا نہیں، بیچارہ ایک دن بھوکا رہا۔ ہمت کا اتنا پکا تھا کہ اس نے سوچا مر جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا، اور تھا بڑا نیک۔ تو رات کو اللہ کے حضور میں روتا رہا۔ اگلا دن پھر فاقے کا گزرا، واپس نہیں گیا۔ تیسرا دن پھر نکلا، اب بھی فاقے سے ہے، اللہ کے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ تیسرے دن محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور دستور یہ تھا کہ انتقال ہو تو 40 دن تک کسی طالب علم کو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جائے۔ تو اس کا انتقال ہوا اور اس کی 40 دن کی روزی مقرر ہو گئی۔ 39واں دن تھا کہ محلے کا دوسرا آدمی ٹپک پڑا، پھر 40 دن کی ترتیب شروع ہو گئی۔ اب کی تو 38ویں دن ہی حضرت ملک الموت تشریف لے آئے اور تیسرے کو لے گئے۔
تو جب تیسرا بھی فوت ہوا تو قاری صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور مختصر سی تقریر کی. ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بہت نیک طالب علم ہے، تم لوگ سیدھے سیدھے اس کا کھانا مقرر کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے گا. کھانا مقرر کر دو ورنہ پورے محلے کی خیریت نہیں ہے. تو جو خرچ کرے گا اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، اور جو روک کر رکھے گا مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، وبائیں اور بلائیں آئیں گی. مجھے خوشی ہوئی جب مولانا مسعود صاحب نے یہ بتایا کہ جمعیت علماء ناگپور کی جانب سے کہیں 5 ایکڑ زمین لی جا رہی ہے، وہاں کالج کا منصوبہ ہے، ہاسپٹل کا پروگرام ہے. ہر علاقے میں مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں پر اب بھرپور توجہ دینی چاہیے اور اپنی حلال کمائی اس طرح کے منصوبوں پر خرچ کر کے اپنی ملت کو مضبوط بنانے کی فکر کرنی چاہیے. آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اور جو موجود نہیں ہیں آپ کے واسطے سے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام مسلمان مل کر، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ناگپور میں استطاعت والے مسلمان ہیں، اچھی ملازمتوں پر ہیں، اچھی تجارتوں میں ہیں، آپ لوگ جلد از جلد اس منصوبے کی تکمیل میں لگیں. آپ اپنی ملت کی اجتماعیت کی خاطر، اپنی ملت کو آگے بڑھانے کی خاطر، مضبوط بنانے کی خاطر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے تن من دھن کی قربانی دیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے جاتے جاتے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ہماری دوسری جماعتیں اور تنظیمیں جو کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں اس میں ہمارا حصہ رہنا چاہیے. ہم اپنے اداروں پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کی خامیاں ہم اپنے بڑوں سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں اپنے اداروں اور جماعتوں سے عام لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش میں نہ لگیے. کسی ایسے عنصر کا آپ نشانہ اور شکار نہ بنیے کہ جو ملت کو اپنے قائدین سے، اپنے علماء سے، اپنی جماعتوں اور جمعیتوں سے کاٹنے کے لیے کوشاں ہوں. ایسے لوگ چھوڑے گئے ہیں، ایسے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں، ایسے لوگ سماج اور معاشرے میں اٹھائے گئے ہیں، ایسے لوگ جو ہماری طرح کرتا پجامہ پہنے ہوئے ہیں، ہماری طرح لوگوں کی رہبری کا فریضہ انجام دینے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ اس کوشش میں لگے ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کا آلہ کار بن کر اس طرح کی محنتیں کر رہے ہیں جس کا نتیجہ اس ملت کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ظاہر ہونے والا ہے. مسلمانوں، آپ اپنی اجتماعیت کے ساتھ رہیں اور بدگمانیوں کا شکار نہ ہوں، خوشگمانی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ بھلے عمل کے راستے پر چلیں. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دیندار بننے کی 100% دیندار بننے کی فکر کرے، اپنے دل میں آخرت کا خوف پیدا کرے، اپنے دل میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا احساس پیدا کرے. قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.